يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لائق صد احترام بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، شان، اعلیٰ مقام اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ درود اور سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی جینے کا ڈھنگ، سلیقہ اور طریقہ سکھایا، رب کی بندگی کا انداز بتایا، رب کو راضی کرنے کا پیمانہ دکھایا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے نمونے پیش کیے۔ خطبہ مسنونہ میں 2 آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں، جس میں پہلی آیت جو میں نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تم لوگ میری اتباع اور اطاعت کرو۔ یحببکم اللہ، اگر تم میری اطاعت کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس آیت کریمہ پر آپ غور کیجئے، 2-3 باتیں جو بڑی اہم ہیں، جو ہمارے آج کے اس مختصر سے خطبے کا موضوع بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، انسان اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت جو بندہ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے اللہ کی محبت ہے، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے حوالے میں جو باتیں ذکر کرتے ہیں، اس میں ایک بات نہایت ہی اہم یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو ان لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کے احکامات کی فرما برداری کریں، آپ کے طریقے کی پیروی کریں، آپ کا جو انداز تھا اس انداز کو آپ اپنائیں، آپ کا جو منہج تھا اس منہج کو اپنائیں، آپ کو ہر معاملے میں اپنا آئیڈیل نمونہ اور مثال بنا کر زندگی گزاریں۔ جو انسان ایسے کریں گے انہی لوگوں کے لیے اللہ کی محبت ہے، اور وہ اللہ کی محبت کے دعوے میں سچے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے، آپ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آپ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا نہیں بجا لاتے، اور آپ نے جن کاموں سے منع کیا وہ کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اگر اپنی زبانوں سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی یہ محبت جھوٹی محبت ہے، ان کا یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے، ایسا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ تو اس آیت کے حوالے سے جو بات مجھے اور آپ کو یہاں آج کے خطبے میں لینی چاہیے وہ یہ کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، یہ اچھی بات ہے، یہ بڑی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اس سے اعلیٰ اور اونچی بات یہ ہے، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم محب سے محبوب بن جائے، بارگاہ الہی کی میں محبوبیت کا مقام ہم کو مل جائے، یہ ان سب سے اونچا مقام ہے۔
انسان رب سے محبت کرتا ہے, رب کی محبت اس کے دل میں بٹھانا چاہتا ہے, اچھی بات ہے, لیکن رب جس بندے سے محبت کرنے لگ جائے اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو رب کی محبت چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری ضروری ہے. آج کے خطبے میں ہم یہی سنیں گے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت یا آپ کے احکامات کی اتباع کسے کہتے ہیں, اس کی اہمیت شریعت اسلام میں کیا بیان کی گئی ہے, اگر ہم اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع کریں گے تو ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے, اور اگر اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑیں گے, ان کی اتباع نہیں کریں گے تو کتنے خطرے سے ہم دوچار ہونے والے ہیں. ان باتوں پر آج کا خطبہ منحصر ہوگا. تو دیکھیں, سب سے پہلی بات, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر یہ بیان فرمایا, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, رسول جو تم کو دے وہ لے لو, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے, علامہ نووی نے ریاض الصالحین میں لکھا, پیارے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں, وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, جب میں تم کو کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو تمہاری جتنی کوشش ہو سکتی ہے, جتنی طاقت اور قدرت اور قوت ہو سکتی ہے, اس کے مطابق تم لوگ عمل کرو. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ, اور جب تم کو میں کسی کام سے کرنے سے روکوں تو اس کام سے اسی وقت رک جاؤ. اس کام میں اس بات کی گنجائش نہیں دیکھی جائے گی کہ ہماری طاقت کتنی ہے. اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلام میں یہ پیمانہ دیا, اس پر غور کیجئے کہ جو کام اوامر ہیں, جس کاموں کو بجا لانا ضروری ہے, اور ایک ہے نواہی جن سے رکنا ضروری ہے, ان دونوں کا پیمانہ شریعت نے یہ دیا ہے کہ اوامر کو بجا لانے میں آپ کی طاقت اور قوت اور استطاعت کا پاس و لحاظ رکھا جائے گا. میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گنجائش شریعت نے دی ہے. بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھنے کی گنجائش شریعت نے دی ہے. لیٹ کر بھی نہ پڑھ پائیں تو اشاروں سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. شریعت کی گنجائشیں ہیں اوامر کے بجا لانے میں. جن کاموں کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ان کاموں کے کرنے میں استطاعت کا خیال رکھا, لیکن جن کاموں سے شریعت نے روکا اور منع کیا اور کرنے سے رکایا ہے, ان کاموں کے تعلق سے کسی بھی طرح کی گنجائش نہیں رکھی. اس میں سیدھا اور صاف الفاظ میں کہہ دیا, وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ, جب میں تم کو کسی کام کے کرنے سے روکوں تو رک جاؤ. اس میں تم یہ نہیں دیکھو گے کہ تمہاری کتنی طاقت ہے, تمہاری کتنی استطاعت ہے. تو شریعت نے یہ جو پیمانہ طے کیا ہے, شریعت نے یہ جو پیمانہ بنایا ہے, اللہ عز و جل نے یہ جو پیمانہ انسانوں کے حق میں دیا ہے, تو یہ پیمانہ انسانوں کے لیے مفید ہے. انسان برائی سے رک سکتا ہے, اچانک برائی کو چھوڑ سکتا ہے. برائی کو چھوڑنے کے لیے درجات کو ڈھونڈنا یا لمحہ لمحہ کر کر آہستہ آہستہ برائی سے دور ہونا, اس طرح کی کوئی گنجائش شریعت نے نہیں رکھی. کوئی خاص بندہ ہو سکتا ہے جس کی کوئی طبیعت کا مسئلہ ہو سکتا ہے, جس کی جان پر بن آ سکتی ہے, تو اس کے لیے یہ مسئلہ مستثنا ہے. لیکن عام لوگوں کے لیے یہی احکام ہے کہ شریعت نے جن کاموں سے کرنے سے روکا ان کاموں سے فوراً رکنا چاہیے. ان کاموں کے رکنے کے لیے ہم یہ گنجائش تلاش نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے کچھ رخصت دی جائے, ہمارے لیے آہستہ آہستہ کہہ کر رکایا جا سکے. تو اللہ عز و جل کی کلام پاک پر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اطاعت رسول اور اتباع رسول کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے. اللہ عز و جل نے یہ بات بیان فرمائی, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, اللہ کے رسول کی اتباع کرنا گویا اللہ کی اطاعت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم کو تلاش کر کے اس پر اپنا پیر رکھنا اللہ کی اطاعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا اللہ کی اطاعت ہے. یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. ایک اور مقام پر اللہ نے کہا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, تو اصل کامیابی, حقیقی کامیابی, جو کامیابی محبوب ہے, جو کامیابی مطلوب ہے, وہ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے حاصل ہوگی. شریعت میں اطاعت رسول کا یہ مقام بیان کیا گیا ہے. جب ہم شریعت کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو بہت سارے ایسے فوائد نظر آتے ہیں جو ہمیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی پیروی کریں, جو آپ نے بتایا اسے قبول کریں, جس سے آپ نے روکا اس سے رک جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلام میں بے شمار مقامات پر اس کی اہمیت اور اس کے فوائد بیان کیے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بندے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے ہیں وہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باقیہ انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے. ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی کی مجلس میں آتے ہیں, غمگین تھے, ان کو کسی طرح کا غم کھائے جا رہا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھ لیا, تم کس وجہ سے خوف زدہ اور غم زدہ ہو, تمہاری یہ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کو اس انصاری صحابی نے بتایا کہ جب ہم اپنے گھر کے ماحول میں ہوتے ہیں, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں, تو ہمیں آپ کی فکر ہوتی ہے, آپ کو دیکھنے کے لیے ہم نکل آتے ہیں, آپ کی معیت, آپ کا ساتھ اور آپ کی رفاقت ہمیں نصیب ہے. لیکن کل قیامت جب قائم ہوگی, میں اور آپ مر جائیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں وہ اونچا مقام دے گا جو مقام میں نہیں پا سکتا یا ہم نہیں پا سکتے. تو آپ سے ملاقات کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان انصاری صحابی کی بات سن کر خاموش ہو گئے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت لے کر نازل ہوئے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ, وہ کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ, یہ نبی ہوں گے, انبیاء ہوں گے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کے درمیان جتنے انبیاء ہیں وہ انبیاء ہوں گے. ان انبیاء کی رفاقت میں صدیقین اور شہداء کی رفاقت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, یہ سب سے بہترین ساتھی اور پڑوسی ہوں گے. دیکھیے, میں اور آپ, ہم اپنی زندگی کے تعلق سے بہتر جانتے ہیں. ہم اپنے سیاہ اعمال نامے کی ضرور خبر رکھتے ہیں. ہماری زندگی میں ہونے والی کوتاہیاں, خطاکاریاں جس کے تعلق سے میں اور آپ بخوبی واقف ہیں. ان خطاکاریوں کے ساتھ کیا میں اور آپ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ انسانی ذہن اس کو تو تسلیم نہیں کرتا, لیکن یہ اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو عطا کردہ ایک نعمت ہے. یہ فائدہ ہے جو مجھے اور آپ کو لینا چاہیے. ہم اپنے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نبی کی اطاعت کریں گے تو اللہ کے نبی کے ساتھ پا سکتے ہیں. کل قیامت میں ہم اللہ کے نبی کی معیت اور رفاقت پا سکتے ہیں. یہ اسی وقت ممکن ہے جب میں اور آپ اللہ کے نبی کے احکامات کی پابندی کریں گے, آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے. دوسرا ایک فائدہ یہ ہے, اللہ عز و جل نے یہ بات بیان فرمائی, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, تم لوگ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, وَآتِیُوا الرَّسُولَ, اور رسول کی اطاعت کرو, لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اللہ نے کہا کہ اگر تم رب کی رحمت چاہتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت رب کی رحمت کو لازم قرار دیتی ہے. اللہ کی رحمت انہی بندوں کو حاصل ہوتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا, یہ جنت کو جانے کی کنجی ہے. اللہ کے نبی کی اطاعت انسان کو جنت لے جا سکتی ہے. اللہ کے رسول کی نافرمانی, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بندہ یہودی ہو, عیسائی ہو, کسی بھی دین دھرم کا ماننے والا ہو, اگر اس کے پاس اس بات کی خبر آئی کہ میں آ چکا ہوں, اگر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے اور مر جائے, تو ایسا انسان چاہے وہ یہودی ہو, یہودیت کے دین پر ہو, عیسائیت کو تسلیم کرتا ہو, عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہو, انجیل پر عمل کرتا ہو, لیکن اللہ کے نبی کی خبر آنے کے بعد اللہ کے نبی پر ایمان نہ لانا اس بندے کو جہنم لے جانے کا حقدار بنا سکتی ہے. اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا, لو کان موسیٰ حیا, اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے, ما وسعہ الا ان یتبعنی, ان کے لیے بھی یہ گنجائش اور چارہ نہیں تھا کہ وہ میری اتباع کرتے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کا مقام ہے کہ جنت کو جانے کا راستہ آپ کی اطاعت سے ہو کر گزرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا, کل امتی یدخلون الجنہ, میری امت کا ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا, الا من ابا, مگر وہ آدمی داخل نہیں ہوگا جو میری نافرمانی کرتا ہے, جو میرا انکار کرتا ہے. اللہ, صحابہ کرام نے پوچھا, اللہ کے نبی کون آپ کا انکار کرے گا, کون آپ کی نافرمانی کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا, من اطاعنی
جس نے میری اطاعت کی دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا تو یہی وہ انسان ہے جس نے میرا انکار کیا، میری نافرمانی کی۔ تو صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اسی حوالے سے آیت کریمہ بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات بیان فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ایسی جنت میں داخل ہوں گے جس جنت کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کو جانے کے لیے اللہ کے نبی کی اطاعت ہمارے لیے کنجی اور مفتاح ہے۔ اگر ہم جنت کا راستہ چاہتے ہیں، جنت میں داخلہ چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اپنائیں گے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کس قدر اطاعت رسول میں، انبیاء پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کے احکامات کو بجا لانے کے حقدار تھے، اور وہ کس قدر بجا لاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میں سے جو لوگ حج اور عمرے پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ طواف کے شروع کے 3 چکر میں، حج یا عمرے کے طواف کے شروع کے 3 چکر میں رمل کیا جاتا ہے، چال تیزی سے چلی جاتی ہے تاکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس عمل کے بارے میں کہتے ہیں، رمل کے بارے میں صحابہ کرام کو، کہ یہ رمل کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وجہ کے ساتھ کیا تھا۔ مشرکین کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، مسلمانوں کی طاقت جواب دے چکی ہے۔ اللہ کے نبی مشرکین مکہ کو جواب دینے کے لیے، جب ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، خانہ کعبہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں آیا تھا، یہ اس وقت کے عمرہ کی بات تھی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر طواف کیا، تو اللہ کے نبی نے شروع کے 3 چکروں میں رمل کیا تاکہ کفار جان جائیں کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ خاص وجہ تھی، وہ وجہ مشرکین کو دکھانا تھا۔ اب مشرکین جن کو اللہ نے برباد کر دیا، اب مشرکین نہیں ہیں، نہ تو ہم کو یہ عبادت کسی اور کو دکھانی ہے، تو ہم کیوں رمل کریں؟ ہمارے رمل کرنے کی ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ نبی نے یہ کام کیا تو ہم کر رہے ہیں، ورنہ مجھے اس کام کے کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضرت عمر خود یہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ انک حجر لا تضر ولا تنفع، نہ کسی طرح کا فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ نبی نے تجھے بوسہ دیا تو میں بھی بوسہ دے رہا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا جذبہ تھا۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ آ رہے تھے، اس وقت حضرت جبرائیل نے آپ کو اس بات کی خبر دی کہ آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہے، تو آپ نے دوران نماز اپنی جوتی اتار دی، تو پیچھے کھڑے صحابہ کرام صفوں میں لگے ہوئے تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو سارے صحابہ کرام نے جوتیاں اتار دی۔ نماز ختم ہوئی، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا میں نے اپنی جوتی اتاری تو تم لوگوں کو کیا بنی تھی کہ تم اپنی جوتیاں اتار دیے؟ تو صحابہ کرام کا جواب دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جوتیاں اتاری تو صحابہ کرام نے یہ جواب دیا کہ ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ آپ نے کیوں جوتیاں اتاری، ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ نے جوتیاں اتاری تو ہم نے بھی آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں جوتیاں اتار دیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے تعلق سے آج لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، جن کے تعلق سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بھی عام انسانوں کی طرح ہیں، ان سے بھی خطا ممکن ہے، دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ان سے بھی خیانت ہو سکتی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے نبی کی اطاعت، اللہ کے نبی کی فرمانبرداری کا صحیح راستہ انہوں نے اپنایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں اتار دی، صحابہ کرام نے جوتیاں اتار دی۔ یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی کی جوتیاں اتارنے کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا مقصد ہے۔ صحابہ کرام لاجک کے پیچھے نہیں چلتے تھے، صحابہ کرام حکمت یا مصلحت تلاش کرنے کے پیچھے نہیں چلتے تھے، اپنی عقل کے گھوڑے پر سوار ہو کر سواری نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا اس فرمان کے آگے اپنا ذہن و دماغ نہیں لڑاتے تھے۔ یہ اطاعت اور فرمانبرداری ہی کی وجہ سے آپ دیکھیں حضرت جلیبیب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب کو ایک انصاری صحابی کے گھر بھیجا اور ان سے کہا کہ اس صحابی کے گھر جاؤ اور میرا سلام سناؤ، اور ان سے یہ کہو کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دو، یہ پیغام اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ تو حضرت جلیبیب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام لے کر فلاں صحابی کے گھر جاتے ہیں،
ان کو اللہ کے نبی کی طرف سے سلام سناتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے جو پیغام دیا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیں، یہ پیغام انہوں نے سنا دیا۔ تو وہ آدمی انصاری صحابی، انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ تو وہ اندر گئے، اپنی بیوی سے مشورہ کرنے لگے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں نے اس آدمی سے زیادہ اچھے رشتے دیکھے ہیں اور میں نے ان کا انکار کیا ہے، تو اس آدمی سے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کر دوں؟ شوہر منا رہے تھے، بیوی مان نہیں رہی تھی، ان دونوں کی گفتگو پردے کے آڑ میں ان کی بچی سن رہی تھی، وہ لڑکی جس کی شادی کی بات چل رہی ہے وہ سن رہی تھی۔ اس نے اپنے والدین سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کوئی حکم دیا تو اس کا انکار نہیں کیا جاتا، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اللہ کے نبی کی رضا ہماری رضامندی ہونی چاہیے۔ تو اپنے والدین سے کہا کہ اللہ کے نبی نے میرے لیے جس کا انتخاب کیا ہے مجھے یقین ہے، میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ تو وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی سے معاملہ عرض کیا، تو اللہ کے نبی نے ان کی شادی کرا دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اطاعت رسول کی پیروی کرنے کا یہ انجام، رسول کی پیروی کرنے کا یہ نتیجہ کہ مدینے کے جتنے گھرانے اس وقت موجود تھے اس میں سب سے زیادہ خوشحال گھرانہ، سب سے زیادہ جن کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اترتی تھیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے معاملے میں ان کا گھر سب سے آگے رہنے والوں میں سے ہوتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کے احکامات کی اطاعت ہے، اللہ کے نبی کے فرامین کو ماننے کا جو جذبہ صحابہ کے اندر تھا وہ جذبہ ہمارے اندر آج ضرورت رکھتا ہے۔ تو دیکھیں، میں خطبہ مسنونہ کے شروع میں 2 آیتیں جو پڑھا تھا، جس میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ نے جس بات کے کرنے کا حکم دیا، دیکھیں میں اور آپ جس ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، چند دنوں پہلے محرم سے ہمارا اسلامی سال کا آغاز ہوا، کئی طرح کے خرافات اور بدعات ہم نے دیکھے۔ محرم کے بعد سفر کا مہینہ آیا، سفر کے مہینے میں بھی بہت سارے خرافات انجام دیے گئے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اللہ کے نبی کی میلاد منایا گیا۔ یہ ایسا سلسلہ چلتا رہے گا، بدعات اور خرافات کا یہ تسلسل ہماری امت میں عام ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتی ہیں کہ میں اور آپ اللہ کے نبی کے طریقہ کو اپنائیں، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، بجائے اس کے کہ دین میں وہ طریقے ایجاد کریں جو نبی نے نہیں بتائے، وہ باتیں لائے جو نبی کے احکامات نہیں ہیں، اور ہم کل کے دن افسوس اس بات کا کریں گے یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی، اے کاش اس دن ظالم اپنی انگلیاں چبا کر یہ کہے گا کہ اے کاش یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا۔ رسول کے راستے کو چھوڑ کر جتنے راستے اس دنیا میں لوگ اپناتے ہیں سارے کے سارے لوگ گمراہ ہونے والے ہیں۔ تو اس گمراہی سے بچنے اور جنت کا جانے کا راستہ رسول کا راستہ ہے۔ تو رسول کے احکامات کیا ہیں؟ دین کسے کہتے ہیں؟ دین میں بدعات کا کیا مرتبہ ہے؟ دین میں بدعات کی کتنی سنگینی ہے؟ میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بدعاتوں سے محفوظ رکھا، لیکن کیا صحابہ کرام بدعاتی تھے جن کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعہ یہ کہتے تھے کل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت گمراہی ہے؟ اللہ کے نبی اپنے ہر واعظ میں، ہر نصیحت میں، ہر جمعہ کے موقع پر ان الفاظ کو صحابہ کرام کو سناتے تھے۔ کیا صحابہ کرام بدعتی تھے؟ نہیں، صحابہ کرام کو بدعات کی سنگینی سے واضح کرنا چاہتے تھے۔ یہ اسی لیے آپ کے سامنے بھی اس طرح کے باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ ہم میلاد سے دور ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نئے باتیں ایجاد نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ جو ایجاد کرتے ہیں ان کی اصلاح ضروری ہے، ان لوگوں تک اس پیغامات کو پہنچانا ضروری ہے۔ ہم سے جو ہو سکتا ہے ان کی اصلاح کے تئیں ہم کو کرنا چاہیے، اور نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری ہی میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اطاعت رسول کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ کل کے دن اللہ کے نبی کی رفاقت اور آپ کی معیت مجھے اور آپ کو نصیب ہو۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔